لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفوض امری الی اللہ واللہ بصیر عباد۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ظاہر سی بات ہے کہ یہ حکم الہی جو ہم بشکل دعا بھی ماہ رمضان میں کثرت سے پڑھتے ہیں۔ شہر رمضان الذی، مہینے کو عربی میں شہر کہتے ہیں۔ رمضان یہ نام ہے۔ انزل فیہ القرآن، کس نے نازل کیا قرآن کو؟ خدا بند عالم نے نازل کیا، ہماری ہدایت کے خاطر۔ ماہ رمضان جس کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں جس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اپنے اصحاب کو ماہ رمضان کی عظمت سے متعلق درس دیا تھا اور بتایا تھا کہ دیکھو یہ وہ مہینہ عظمتوں اور برکتوں کا مہینہ آ رہا ہے، اس کا استقبال کیسے کرنا ہے، کس خوش اسلوبی سے آپ کو اس میں داخل ہونا ہے، اس کی برکات کیا ہیں، رحمتیں کیا ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے رسول اسلام نے ماہ شعبان میں آخری ہفتے میں خطبہ شعبانیہ دیا تھا اور عظمت بتائی تھی۔ ماہ صیام میں ہم داخل ہو چکے ہیں، ماہ رمضان میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ جو اپنی بے پناہ اپنے دامن میں نعمتیں لے کے، خدا بند عالم کی نعمتیں لے کے اور برکتیں لے کے یہ مہینہ ہم کو نصیب ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس مہینوں میں نعمتوں کا خزانہ ہم تک پہنچ چکا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان نعمتوں سے کس طریقے سے فیض یاب ہوتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے، اس لیے کہ شیطان اس مہینے میں مغلوب کر دیا جاتا ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ ہم یہ بھی بہانہ نہیں کر سکتے کہ صاحب ہمارے پاس ہم کو شیطان نے ولغلا دیا تھا۔ بس صرف خدا بند عالم نے ایک مہینہ وہ بھی اللہ کی مہمانی میں رہنا ہے۔ اللہ کے ہم مہمان ہیں۔ ایک مہینہ، 12 مہینوں میں صرف ایک مہینہ جو ہے وہ اپنا مہینہ کہا ہے اور اپنے مہینے میں اپنا مہمان رکھا ہے اپنے بندے کو۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ خدا جو ہمارا معبود ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارے کو رزق پہنچانے والا ہے۔ اب اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ہم کو کتنا چاہتا ہے، ہم سے کتنا محبت کرتا ہے کہ لاکھوں ہزاروں نعمتیں لے کے اس مہینے میں جو ہے ہمارے اوپر کوئی تھوڑا سا وقت، صبح سے لے کے صبح شادی سے لے کے شام مغرب تک کے تھوڑا سا وقت
اپنی یاد میں کہ دیکھو اس طریقے سے رہو، اور اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ جو ہے سائنس میں جائیں اور ڈاکٹروں سے پوچھیں تو ہمارے فوائد اس میں ہیں۔ بھائی ہماری عبادتوں سے کوئی خدا بند عالم کا فائدہ نہیں ہے کہ خدا بند عالم کا فائدہ ہو۔ خدا بند عالم نے جو ہمیں بتایا ہے، ہمیں حکم دیا ہے، اس میں ہمارے فوائد ہیں۔ اگر ہم اس کے متعلق چلتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ ہم صحت یاب بھی رہیں گے، اور آخرت میں روز محشر جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم خداوند عالم کے محبوب ترین بندوں میں شامل ہوں گے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے شہر اللہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے لیے رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ یہ ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم جن کا نام علامہ دمیری لکھتے ہیں کہ جس کا ذکر انہوں نے کتاب نزہات الاذہار و لمحات الانوار میں کیا ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ میں نے اپنے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میرے پاس جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا کہ اے محمد، ہر چیز کے لیے ایک سردار ہوتا ہے۔ نوع بشر کے سردار جناب آدم ہیں، اور آدم اور اولاد آدم کے سردار آپ ہیں، اور روم کے سردار صہیب ہیں، فارس کے سردار سلمان ہیں، اور حبش کے سردار بلال ہیں، اور درختوں کا سردار بیر کا پیڑ ہے، بیری ہے، اور پرندوں کا سردار گدھ ہے، اور مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اور ان دنوں کا سردار یوم الجمعہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یوم الجمعہ بہت عظیم دن ہے، اور پروردگار عالم نے اور اسلام نے ہر چیز، ہر حکم جو ہمارے اوپر صادر کیا ہے، یہ کوئی بیجا صادر نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ ہوا ہے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے کہ دیکھو ایک ہفتہ کے بعد جب جو ہے جمعے میں لوگ شریک ہوں گے تو ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوں گے، اور دیکھو جب سال بھر میں عیدین میں جب شامل ہوں گے تو پورے جو ہے جو اطراف کے لوگ ہوں گے، جو باہر کے لوگ بھی اپنے گھر پر آ کر عید کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک دوسرے کے احوال سے آگاہ ہوتے ہیں۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں کا سردار بیری اور پرندوں کا سردار گدھ ہے، اور مہینوں کا سردار ماہ رمضان، اور دنوں کا سردار جمعہ، اور کلام کا سردار عربیت، اور عربیت کا سردار قرآن، اور قرآن کا سردار سورہ بقرہ ہے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام جب یہ مہینہ آتا تھا تو بہت ہی زیادہ مرعوب ہوتے تھے، اور بارگاہ خداوندی میں عبادات میں مصروف رہتے تھے، اور جب یہ مہینہ آتا تھا تو مخاطب ہو کے اس مہینے سے کہتے تھے السلام علیک یا شہر اللہ الاکبر و یا عید اولیاء، میرا سلام تجھ پر اے خدا کے بزرگ مہینے،
اور اس کے اولیاء کی عید۔ ظاہر سی بات ہے کہ امام سجاد علیہ السلام، اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، تو یہ قول امام سجاد علیہ السلام کا عمل ہے کہ جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اب اگر ذرا سا بھی ہم امام سجاد علیہ السلام سے واقف ہیں تو ان چند الفاظ سے جو امام نے سلام کی شکل میں ہم کو بتائے ہیں، ان چند الفاظ سے ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کی برکت ہمارے نزدیک کیا ہے، کہ وہ امام جس کا نام ہی سید الساجدین ہے، وہ امام جو ہے جب یہ مہینہ آ رہا ہے، یہ مہینہ قریب آیا تو اس کو سلام اس طریقے سے کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم جناب سید سجاد کے چاہنے والے ہیں، تو ہم ائمہ کے چاہنے والے ہیں، تو ہم اس کی عظمتوں، اس کی برکتوں، رحمتوں سے فیضیاب ہوں، مستفید ہوں، اور یہ جبھی ممکن ہے کہ جب ہم امام کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کریں گے۔ یہی وہ مہینہ ہے جو سال بھر کے بعد ہم کو راہ خدا میں محنت اور مشقت کرنے کا اور مشقت جھیلنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ روزے کی تکلیف وہ افضل شے ہے۔ اللہ اکبر، ائمہ طاہرہ علیہ السلام پر میری جانیں فدا ہوں کہ جناب امیر علیہ السلام، جناب مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں کو اپنی محبوب ترین فرماتے ہیں، کہ ہمارے نزدیک 3 چیزیں بہت ہی محبوب ترین ہیں۔ نمبر 1، الضرب بالسیف، تلوار سے جہاد کرنا میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہی علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تلوار کا صدقہ ہے کہ جو ہے کہ آج دین اسلام محفوظ رہ سکا، اور ہم تک یہ بہترین اور انمول ہیرا ہم تک پہنچا۔ دوسرے کیا فرمایا؟ اکرام بالضیف۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں، ظاہر سی بات ہے کہ مہمان کی خاطر تواضع، اس کو میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ صوم بالسیف، اور گرمی کے روزے میرے نزدیک بہت زیادہ پسند اور محبوب ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس کا سہارا نہ دیں، اس کا بہانہ نہ کریں کہ رمضان ہے، گرمی ہے اور کام ہے۔ عزیزان محترم، کیا مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام یا امام دوسرے ائمہ کے نزدیک کیا وہ کام کاج نہیں کرتے تھے کیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ سبھی ائمہ اپنے کام بھی کرتے تھے، اور اس میں عبادات خداوندی اس طریقے سے کرتے تھے کہ خداوند عالم ان کی عبادتوں سے اتنا زیادہ مرعوب ہوا، اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اپنی مرضی اللہ نے ان کے حوالے کر دی۔ تو ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے چاہنے والے اگر ہیں، تو ہم کو امام کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرنا ہوگا۔ آئیے آگے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر خبث باطنی سے طہارت حاصل ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے جسم میں کچھ خباثتیں بھی ہیں، ہم میں کچھ کمیاں بھی ہیں، تو یہ مہینہ موقع فراہم کرتا ہے اپنے نفس کو پاک کرنے کا، اپنے کو طاہر کرنے کا۔ چنانچہ ایک یہودی کے
ایک گروہ نے ایک مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے چند سوالات کیے۔ اس میں ایک سوال یہ تھا کہ پروردگار عالم نے آپ کی امت پر یا آپ پر 30 روزے واجب کیوں قرار دیے؟ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جب آدم نے اس درخت گندم جس کے لیے پروردگار عالم نے منع کیا تھا کہ دیکھو اس کے نزدیک بھی نہ جانا، کا میوہ کھایا تو 30 روز تک ان کے شکم میں موجود رہا۔ پس حق تعالیٰ نے 30 دن کی بھوک و پیاس اور ان کی اولاد پر واجب کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جناب آدم کی اولاد ہیں ہم، یہ ایک المیہ ہے ہمارے لیے، اور یہ ہمارے جسم کی اصلاح، اور اگر ہمارے جسم میں کوئی بھی سال بھر کی غذاؤں میں کوئی ایسی غذا داخل ہو گئی ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہ نہیں نکلے گی تو ہم بیمار پڑ سکتے ہیں۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے خباثتوں کو جو ہے یہ مہینہ، یہ روزہ ہماری خباثتوں سے ہم کو نجات دلاتا ہے اور ہمارے جسم کی اصلاح کرتا ہے، ہمارے نفس کی اصلاح کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اب جو جناب آدم پر جو تھا وہ 30 دن کے روزے فرض تھے۔ ابھی جو ہم کو مل جاتا ہے 30 دن جناب آدم، جب ظاہر سی بات ہے کہ بھوکے پیاسے رہے تو ہم تو شام کو افطار کرتے ہیں، اور اللہ ہمیں بہترین نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ خداوند عالم کا کرم ہے ہمارے اوپر، یہ رحمت ہے۔ وہ نبی تھے، ظاہر سی بات ہے کہ جناب آدم نبی تھے، اور نبی اور اللہ کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں وہ وہی سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال یعنی غذا کھاتے ہیں، رات میں ہم روزہ افطار کرنے کے بعد غذا کھاتے ہیں، تو یہ محض فضل خداوند عالم کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پھر بھی یہ 30 دن کے روزے واجب تھے، اور خدا نے میری امت پر یہ روزہ واجب کیے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ ظاہر سی بات ہے خداوند عالم نے بتا دیا، اشارہ کر دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ روزے تمہارے اوپر واجب ہیں، بلکہ تم سے پہلے کے بھی لوگوں پر جس طریقے سے روزے تمہارے اوپر واجب ہیں، اسی طریقے سے تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزے واجب تھے۔ کیا خداوند عالم نے فرمایا؟ اے ایمان لانے والوں، تم پر روزے واجب کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر واجب کیے گئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب ہمارا یہ شکوہ ختم ہو گیا کہ کیا اس سے پہلے کے بھی لوگوں پر روزے واجب تھے؟ بالکل روزے واجب تھے، قرآن مجید صاف صاف اعلان کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اوپر بھی واجب اور لازم ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج کا دور اگر دیکھیں، اس سے قبل کا دور دیکھیں تو اس سے پہلے کا بہت دور بڑا پرآشوب تھا۔ اس زمانے میں روزے رکھنا ظاہر سی بات ہے کہ بہت زیادہ کٹھن تھا۔ آج کے زمانے میں ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے کہ ہمارے لیے تمام وسائل موجود ہیں۔ پروردگار عالم کی یہ بھی رحمت ہے، اے سی ہے، کولر ہے اور پنکھا ہے، اس کے علاوہ غذائیں ہیں۔ وہ زمانہ دیکھیے کہ جس زمانوں میں عابدوں نے، زاہدوں نے
اصحاب نے، انبیاء نے، ائمہ نے عبادات خداوندی کی اور اس کا شکر ادا کیا۔ تو بہرحال ہم کو اس زمانے سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ آج ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے کہ صاحب گرمی ہے، گرمی کے روزے ہیں، کیسے برداشت ہوگا، کیسے کام ہوگا۔ اس زمانے کو دیکھیے، ان لوگوں کو دیکھیے، ٹھیک ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے کہ ہم یہ بالکل سچ ہے کہ ہم ائمہ اطہار علیہ السلام کے عمل جیسا عمل نہیں کر سکتے، لیکن ہم کم از کم ان کے اصحاب کی تو پیروی کر سکتے ہیں، ان کے اصحاب سے درس لے سکتے ہیں کہ جنہوں نے عبادات خداوندی میں ایسی عبادتیں کی کہ اللہ نے ان کی عبادتوں کو پسند کیا اور اس سے وہ خوش ہوا۔ ظاہر سی بات ہے روزہ صرف، اب آئیے کہ روزہ کسے کہتے ہیں؟ اب ہم یہ نہ سمجھیں کہ روزہ خالی کھانے اور صبح سے شام تک کے کچھ نہ کھانا، کچھ نہ پینا، اس سے ہمارا روزہ ہو جاتا ہے۔ نہیں، بلکہ نبی نے، ائمہ اطہار نے کچھ ہمارے اوپر واجبات اللہ کے لیے بتائے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ روزہ صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ صبح سے شام تک کے کوئی چیز کھانے پینے کی استعمال نہ کی جائے، بلکہ روزہ اس حالت میں کامل ہو سکتا ہے کہ جب انسان اپنے ہر عضو کے ساتھ میں روزہ رکھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کل کے درس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہم کو روزہ ہر عضو سے رکھنا ہے، منہ سے بھی روزہ رکھنا ہے، ہاتھوں سے بھی روزہ رکھنا ہے، پیروں سے بھی روزہ رکھنا ہے۔ منہ سے روزہ، ہم کو کسی کی برائی نہیں کرنا ہے، ہمیں کسی کی غیبت نہیں کرنا ہے۔ اگر ایسا کیا تو ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا۔ ہم کو اپنے ہاتھوں پیروں کو ایسی جگہ پر استعمال نہیں کرنا ہے کہ جس کے لیے خداوند عالم نے ہمیں منع کیا ہے۔ ہمیں آنکھوں کو ایسی جگہ پر استعمال نہیں کرنا ہے کہ جن چیزوں کو دیکھنے کے لیے خداوند عالم نے اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہمیں منع کیا ہے، جو ہمارے لیے حرام قرار دی ہیں۔ جن چیزوں کو دیکھنا حرام قرار دیا ہے ان کو نہیں دیکھنا ہے۔ اگر ہم نے دیکھا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا روزہ نہیں رہ سکتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت نے آخر ماہ شعبانیہ میں خطبہ شعبانیہ میں فرمایا، ایھا الناس، واقعی تمہاری طرف خدا کی رحمت و برکت و بخشش کے ساتھ رخ کیا ہے اس مہینے نے۔ یہ وہ خدا کا مہینہ ہے جو پروردگار عالم کے نزدیک بہت ہی اہمیت کا مالک ہے، جس کی راتیں افضل ترین راتیں ہیں، جس کی ساعتیں بزرگ ساعتیں ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تم ضیافت خدا کی طرف بلائے گئے ہو اور تم اہل کرامت خدا سے قرار دیے گئے ہو۔ ظاہر سی بات ہے تو ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم اس مہینے کی رحمتوں سے، برکتوں سے، نعمتوں سے اگر استفادہ کرنا چاہتے ہیں، مستفید ہونا چاہتے ہیں، اپنے بارگاہ خداوندی میں پروردگار عالم کے سامنے سرخروئی اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس مہینے میں ہم کو اللہ کی مہمانی میں جانے کے لیے اپنے کو بالکل آمادہ رکھنا ہے اور بالکل اسی طریقے سے تیار رہ کے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونا ہے کہ جس طریقے سے اس کا حکم ہے، جس طریقے سے ہم دنیا میں جب ہم کسی تقریب میں جاتے ہیں تو اپنے کو آراستہ کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو خالق حقیقی ہے،
یہ تو جس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا اور معین وقت کے اوپر مجھے رزق دے رہا ہے، اور ہم سے بہت ہی ہماری ایک ایک سانس سے بہت قریب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔